جناب شہریار کی خود سے گفتگو کرتی ہوئی دوسرے کے دلوں سے بات کرتی ہوئی غزل ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. حضرات یہ غزل کا اردو غزل کا 200-250 سال کا سفر قلی قطب شاہ سے ہوتا ہوا میر کے وسیلے سے شمالی ہندوستان میں موجود سلطان پوری تک پہنچتا ہوا اپنے ساتھ کتنا رنگوں کا اور جذبوں کا اور احساسات کا اور انقلابات کا ایک دریا ہے. یہ دریا نغمگی کا دریا، شاعری کا یہ دریا جب ہمارے عہد میں آ کر کے اور نئی آوازوں کی شکل اختیار کرتا ہے تو ان میں ایک بہت خوبصورت اور بہت معتبر نام ہے غزل کا بھی. اس وقت میں ان کی غزل کے وسیلے سے بات کر رہا ہوں تو وہ صحیح ایک طرح سے ہماری عظیم روایتوں کے زندہ روایتوں کے جانشین ہیں اور نئی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے ایک طرح سے فراہی ہیں، سفر کرنے والے ہیں، ہم سفر ہیں. میری مراد ہے اس شاعر سے جسے پروفیسر وسیم بریلوی کہتے ہیں. یہ ان کی غزل کی تعریف ہے اور یہی میں آپ کو ذرا سا ہوشیار کر دوں کہ ہمارے یہاں غزل کے علاوہ نظم اور آزاد نظم کے جو تمام سلسلے ہیں وہ آپ بیٹھے ہیں اس کے بڑے معتبر شاعر سردار جعفری صاحب، لیکن ہمارے یہاں گیت اردو میں شاید نہ ہونے کے برابر تھے. ہمارے زمانے میں اردو گیتوں نے ایک طرح سے پاؤں چلنا سیکھا لیکن بہت بلندی سے وہ دوسرے اصناف کے مقابلے میں آنے لگا. جناب بیکل الصاحی اس کے جو آپ ان کے گیت سنیں گے تو ان میں ایک عجیب تازگی اور ایک عجیب گاؤں کی خوشبو محسوس ہوگی. لیکن جب آپ ابھی جن کا میں نے تعارف کرایا جن کی غزل کا، اور اسی لیے میں ان کا گیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غزل کے سلسلے میں آپ یا میں دونوں بھول جائیں، ان سے گیت کی فرمائش نہ کریں. تو پروفیسر وسیم بریلوی نے بھی جو آپ ان کے گیت سنیں گے تو ان میں ایک عجیب تازگی اور ایک عجیب گاؤں کی خوشبو محسوس ہوگی. لیکن جب آپ ابھی جن کا میں نے تعارف کرایا جن کی غزل کا، اور اسی لیے میں ان کا گیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غزل کے سلسلے میں آپ یا میں دونوں بھول جائیں، ان سے گیت کی فرمائش نہ کریں. تو پروفیسر وسیم بریلوی نے بھی اپنے گیت میں انفرادیت کو برقرار رکھا ہے. آپ سنیں گے بیکل صاحب سے بھی گیت سنیں گے اور وسیم صاحب سے بھی سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دونوں کے یہاں گیت میں اپنے اسلوب اور اپنے انداز کی کیا انفرادیت ہے. اب میں آپ سب کی طرف سے آواز دیتا ہوں غزل کے معتبر شاعر، گیت کے محبوب شاعر جناب وسیم بریلوی کو. حضرات، یہ بہت عجیب اتفاق ہے کہ آج آپ تک پہنچتے پہنچتے میری آواز ضرورت سے زیادہ گرفتہ ہو چکی ہے. لیکن جہاں تک اشعار کا تعلق ہے پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. ملاحظہ فرمائیں. ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، تمہیں چراغ بجھانا بھی تو نہیں آیا. جلا کے رکھ لیا ہاتھوں کے ساتھ دامن تک، تمہیں چراغ بجھانا بھی تو نہیں آیا. اور 2-3 نئے شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا. کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا. اور یہ دونوں اشعار قطع بند ہیں. حضور صاحب فرمائیے گا.
کہ غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، بڑے حساس لوگوں کی محفل ہے کہ جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری نہ کرنا. جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری نہ کرنا. میرے بچوں کے آنسو پوچھ دینا، لفافے کا ٹکٹ جاری نہ کرنا. جو میری زندگی کے ساتھ کی ہے وہی مرنے پہ فنکاری نہ کرنا. میرے بچوں کے آنسو پوچھ دینا، لفافے کا ٹکٹ جاری نہ کرنا. اور آخری شعر اس گزارش کے ساتھ کہ تاریخ کے آئینے میں کمال اور زوال کی کہانی کو اپنی دیکھیے اور میرا یہ شعر سنیے کہ الہی خاک تو کر دینا لیکن، الہی خاک تو کر دینا لیکن کسی شعلے کو چنگاری نہ کرنا. الہی خاک تو کر دینا لیکن کسی شعلے کو چنگاری نہ کرنا. کبھی لفظوں سے غداری نہ کرنا، غزل پڑھنا اداکاری نہ کرنا. اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. میں ضرور پیش کرتا لیکن یہ کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ میں گیت پیش نہیں کر پاؤں گا. میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں اس وقت، آپ اشعار ملاحظہ فرما لیں، پھر بعد میں اگر ہمت ہوئی حوصلہ ہوا تو پیش کروں گا. دیکھیں، ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں اس گزارش کے ساتھ کہ آئینہ میں دے رہا ہوں، چہرے آپ تلاش کر لیں. کہ در بدر سر جھکائے پھرتا ہے، در بدر سر جھکائے پھرتا ہے عارضی اقتدار کی خاطر. در بدر سر جھکائے پھرتا ہے عارضی اقتدار کی خاطر. اور کتنا مجبور ہو کے جیتا ہے آدمی اختیار کی خاطر. کتنا مجبور ہو کے جیتا ہے آدمی اختیار کی خاطر. چند متفرق اشعار اور پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ میں ایک ندی کی طرح بہ رہا ہوں صدیوں سے، میں ایک ندی کی طرح بہ رہا ہوں صدیوں سے. اگر ٹھہر گیا ہوتا تو جھیل ہو جاتا. میں ایک ندی کی طرح بہ رہا ہوں صدیوں سے، اگر ٹھہر گیا ہوتا تو جھیل ہو جاتا. اور آخری شعر اس سلسلے کا حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے. ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے. میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے. اور آپ نے اتنی اچھی طرح یہ شعر سن لیا ہے تو اتنی زحمت آپ کو اور برداشت کرنا پڑے گی کہ میں دو شعر اور نظر کروں آپ کے. ملاحظہ فرمائیں یہ شعر کہ اسے کیسے بتاؤں ساتھ چھٹ جانا یقینی ہے. اسے کیسے بتاؤں ساتھ چھٹ جانا یقینی ہے. مسافر سے سفر کا حوصلہ چھینا نہیں جاتا. اسے کیسے بتاؤں ساتھ چھٹ جانا یقینی ہے. مسافر سے سفر کا حوصلہ چھینا نہیں جاتا. اور آخری شعر، یہ شعر صرف ہندوستان میں کہا جا سکتا تھا، کیوں اس کا اندازہ آپ سننے کے بعد لگائیں کہ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے. کبھی ایسا لگ رہا عمار صاحب کون سا عمار کل آئیں گے. عمار یہ تو بشیر بدر ہے. ہاں اچھا اچھا. حضرات کوشش یہ ہوگی کہ وسیم صاحب تھوڑی دیر کے بعد ترنم سے پڑھ سکیں. آپ جب ان کا ترنم سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جتنے خوبصورت یہ شعر کہتے ہیں اتنے ہی خوبصورت پڑھتے بھی ہیں. اتفاق ہے کہ تھوڑی آواز گرفتہ ہے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ حضرات بشیر بدر صاحب کے وہاں تک پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ خود کچھ سنانا چاہتے ہیں. یہ کون صاحب ہیں؟ تو آصف صاحب ہیں. آصف جی ان کے بارے میں میرے خیال تمام حضرات جانتے ہیں کہ بشیر صاحب نے 20-25 سال کے عرصے میں اپنی غزل کا جو جادو جگایا ہے وہ پوری اردو دنیا میں جہاں اردو بولی سمجھی پڑھی اور لکھی جاتی ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں. خاص طور پر اپنے اس شعر کے حوالے سے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. یہ ہے ڈاکٹر بشیر بدر اور مائک ان کے سامنے ہے. باقی آپ لوگ جانیں اور یہ جانیں. حضرات میں شروع میں 2-4 شعر تحت میں اور پھر چونکہ ترنم میں مشاعرے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی اس لیے چونکہ میں ہی مشاعرہ اس وقت خدمت کر رہا ہوں نظامت، تو میں خود بھی کوشش کروں گا کہ مشاعرے کے لیے میں ترنم سے پڑھ سکوں. یہ ضرور آپ سے گزارش ہے کہ کوئی شاعر اگر فیل ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن اگر میں فیل ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ 4 شعر آپ کو سنانے ہیں. مومن خان کی زمین میں ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ اس طرح سے کہ یہ بہت مشہور زمین ہے اور اس میں جو شعر اچھے سے اچھے ہونے تھے وہ ہو گئے، لیکن میری بھی کچھ طالب علم کی اچھے سے کوشش ہے. میں چاہوں گا کہ آپ شریک رہیں اس میں. ملاحظہ فرمائیں. بشیر صاحب مجمع کو چال چلن نہ خراب کیجیے. آپ ملاحظہ فرمائیے حضرات. عرض کیا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. سنیے گا. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. دیکھیے آپ ورت نہیں مانیں گے، شعر جتنا اچھا تھا داد اتنی اچھی نہیں ہے. کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اور اب شعر سنیے کہ گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا. گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا. اور حضرات یہ 2 شعر آپ کے عہد میں کہے جا سکتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کہ جی بہت چاہتا ہے، بہت اچھا ہے. جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں. جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. اور حضرات یہ سلسلے کا آخری شعر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مشاعرے میں یعنی اپنے مشاعرے میں کئی دوست ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ صرف آنکھوں سے داد دیں گے. میں ان سے بھی اس شعر پر داد لوں گا. عرض کرتا ہوں کہ جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. رات کا انتظار کون کرے، رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. حضرات میں معافی چاہتا ہوں، والد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا چال چلن خراب کروں گا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس شعر کو پسند کر کے ایسا کیا کہ میرا بھی چال چلن خراب ہو گیا. آئیے میں آپ کو چند شعر اور غزل کے خالص غزل کے پھر ایک بشیر صاحب چند شعر ترنم. جی ہاں میں ترنم جی اور آپ ہی سے گزارش ہے اس نظریں 2 شعر پھر غزل. ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں. ابھی اس طرف
نہ نگاہ کر